کل کی تو ہم 40-50 سال کی بات کرتے ہیں نا، وہ ہمارا فیوچر ہے. اللہ جس فیوچر کی بات کر رہا ہے وہ یہ 40-50 سال والا فیوچر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ساری دنیا آج ہے، اور یہ آج ختم ہو جائے گا. اور غدن سے مراد آخرت. آخرت وہ نہ ختم ہونے والی کل ہے، ان اینڈنگ ٹمورو، ایور لاسٹنگ ٹمورو. قیامت کے دن کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے. عقیم اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، اسٹرائل، بنجر زمین. ہر دن دوسرے دن کو جنم دیتا ہے، لیکن قیامت کا دن عقیم ہوگا، بانجھ دن ہوگا، اسٹرائل دن ہوگا. قیامت کا دن دوسرے دن کو جنم نہ دے گا. ہر دن کی شام سے اگلے دن کی صبح پیدا ہوتی ہے. قیامت کے دن سے کوئی اگلی صبح پیدا نہ ہوگی. وقت ٹھہر جائے گا، کیلنڈر میں ڈیٹ چینج نہ ہوگی، تاریخ اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، رک جائے گی. وقت اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گا. اور انسان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائیں گے اپنے اپنے انجام میں، اپنی اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، اپنے اصلی گھر کو لوٹ جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اس گھر کو خریدنے کی، اس گھر کو سجانے کی، اس گھر کو سنوارنے کی تم کو فکر ہونی چاہیے. اس کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے. اپنے فیوچر کی فکر کرو. یہ دنیا جو کہ آج ہے، بگ ٹوڈے، ٹیمپرری ٹوڈے، یہ دنیا تو گزر ہی جاتی ہے. اور دیکھا جائے تو 1/3 1/3 امیر غریب کی تو ایک جیسی گزر جاتی ہے. 1/3 زندگی سوتے ہوئے گزرتی ہے نا. تو خواب تو سب ایک ہی جیسے دیکھتے ہیں، چاہے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا فقیر ہو یا محلوں میں سوتا ہوا امیر ہو، بادشاہ ہو. خواب تو سبھی ایک جیسے دیکھ سکتے ہیں. روز ہم سوتے ہیں، روز صبح آنکھ کھلتی ہے، بالکل اسی طرح ایک دن آنکھ بند ہوگی اور جب دوبارہ کھلے گی تو وہ تو قیامت کی صبح ہوگی. آج ہم واقعات پڑھ رہے ہیں نا، یہ واقعات حقیقت بن کے سامنے آ جائیں گے. دنیا کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں روٹی، کپڑا، مکان نہ بھی ہو تو گزارا ہو ہی جاتا ہے نا. کسی نے کہا ہے کہ گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا مکان. گزر ہی جاتا ہے وقت. اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں جس کو جتنا ملنا ہے اس کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. اللہ پرووائڈ کرے گا. جمعے میں جو خطبے پڑھے جاتے ہیں ان میں یہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے. حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. تو رزق پہنچ جاتا ہے. جس لقمے پر جس انسان کا نام لکھا ہے وہ اس کو کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتا. کوما میں لوگ ہوتے ہیں، برین ڈیڈ ہوتے ہیں، لیکن ڈرپ لگا کر ان کے حصے کا رزق ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. تو دنیا کا تو معاملہ یہ ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے دنیا کے معاملات کو. آخرت ہمیں خود کمانی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور سب دیکھ لیں کیا انویسٹمنٹ کیا آخرت کے لیے، کتنا جمع کیا، کیا اکاؤنٹ بنایا ہے. تو آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اس لیے کہ حساب اللہ کو دینا ہے. جس طرح ہمیں شک نہیں کہ کل کا دن ضرور آئے گا، اسی طرح قیامت میں کوئی شک نہیں کہ قیامت ضرور آئے گی. اٹل ہے، قطعی ہے، اور بہت دور نہیں، کل آنے والی ہے. لی غد، غدن سے کتنا قریب لے آیا گیا ہے قیامت کو. اس احساس سے کہ قیامت کل آنے والی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا بہت جلد اس کا انعام مل جائے گا. اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کل ہی سزا مل جائے گی. ایک کہاوت آتی ہے کہ الدنیا یومن ولنا فیہ صومن. ساری دنیا ایک دن ہے، اس دن میں ہمارا روزہ ہے. ایک دن کی تو بات ہے، ذرا سا اگر اپنے اوپر قابو پا لیا، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اگر کر لی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، تم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا صلہ پاؤ گے.
جب انسان کو کسی بات کا یہ پتہ چل جائے کہ وہ کام کل ہونے والا ہے تو ارجنسی پیدا ہو جاتی ہے نا، فکر پڑ جاتی ہے کہ اچھا وقت بہت تھوڑا ہے۔ ایک آپ سوچیں کہ کوئی ایونٹ ہے جو کہ 5 سال بعد ہونے والا ہے، اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں اچھا ابھی وقت ہے، کر لیں گے تیاری۔ اب پتہ چلے وہ کل ہونے والا ہے، ایک دم ارجنسی آ جائے گی نا، انرجی آ جاتی ہے، انسان کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تیز تیز کام کرنے لگ جاتا ہے، بے فکری سے بیٹھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ کل آنے والی ہے قیامت، نیکیاں پوسٹ پون مت کرو، ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے، پتہ نہیں اگلی کا وقت آئے کہ نہ آئے۔ عمل کر جاؤ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مت چھوڑو، کیا پتہ اللہ کتنا اس کا اجر دے دے، کیا پتہ تم ایک بہت ہی اچھا عمل کرو فوراً تمہاری موت آ جائے، عمل ہو سکتا ہے چھوٹا سا ہو، اجر بہت مل جائے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس لڑکے کو جو مرنے والا تھا اس کو اسلام کی دعوت دی، ہوگا 17-18 سال کا، 20 سال کا۔ باپ کی طرف بیٹے نے دیکھا، مرنے والا تھا نا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں تم مان لو، تو اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل کیا بہت تھوڑا، اجر پایا بہت زیادہ۔ اتنی زبان ہلانے میں وہ جنت میں چلا گیا، اتنی سی زبان ہلانے کی وجہ سے۔ تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل مت چھوڑیں، یہ مت سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ بڑا عمل کریں گے نا، ابھی چھوٹے کا کیا کرنا ہے، رہنے دو۔ تو فوراً کے فوراً عمل کر لے انسان، یہ دیکھے کہ اللہ کے بینک میں کیا جمع کرایا، اس اکاؤنٹ میں کیا ہے۔ جیسے انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے پیسہ، جب انسان جوان ہوتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو پھر میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں۔ اور جب بڑھاپے کے لیے جمع کرتے ہیں تو جوانی میں تو نہیں چاہتے نہ استعمال کرنا، وہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے کے لیے رکھیں اس کو اٹھا کر، چاہتے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تب ہم کو ملے، اس سے پہلے نہ ملے، ریٹائر ہونے کے بعد ملے، اس سے پہلے نہ ملے۔ تو دنیا سے ریٹائر جب ہوں گے تو تب بھی تو ہم کو پھر ضرورت پڑے گی نا، مکان بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا انتظام کیا وہ بھی دیکھ لو، اس کے لیے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان نیکیاں اس لیے کرے کہ اس کا صلہ اس کو آخرت میں چاہیے۔ نیکیاں کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کیں، اتنی نیکیاں کیں، ہم کو تو دنیا میں کچھ صلہ ہی نہیں ملا، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر ساری نیکیوں کا صلہ دنیا میں لے لیا، ساری نیکیاں یہاں کیش کروا لیں دنیا میں، تو پھر آخرت میں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہ بچے گا۔ تو نیکیاں تو انسان اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے، کل کے لیے جمع کر رہا ہے۔ نماز اس لیے مت پڑھیں کہ پیسے میں برکت ہو جائے گی یا صحت میں برکت ہو جائے گی، زکوٰۃ اس لیے مت دیں کہ بہت دولت مند ہو جائیں گے، قرآن اس لیے مت پڑھیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں بس زندگی میں اب ناچتی بھی محسوس ہوں گی، نہیں، وہ ہو گیا الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل میں تو یہ سارے کام کرنے آخرت کے لیے ہیں۔ بعض دفعہ ہم یہ غلطی اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو مارکس بہت اچھے آئیں گے، تم قرآن پڑھو تو تم کو فلاں جگہ ایڈمیشن مل جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ امیدیں دنیا کی پوری نہیں ہوتی تو وہ عبادت کی طرف سے بدگمان بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی عبادت کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ مت کیجیے، عبادت کا انعام دنیا کی خوشیاں نہیں ہیں، ہم نے غلط ریلیشن دراصل اسٹیبلش کیا ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ بچوں کو عبادت کا اس لیے کہیے کہ اللہ راضی ہوگا اور تم کو جنت ملے گی، جنت 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 بٹھا دیں ان کے حواسوں کے اندر، تم جہنم سے بچو گے، یہ جہنم 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 کو بٹھا دیں ان کے حواسوں کے اندر، انگرین کر دیں ان کے انکانشیس لیول تک۔ اور دنیا کا کہیں کہ ہاں اگر قسمت میں لکھا ہے تو ہو جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ ساری نیکیوں کا صلہ اگر دنیا میں ملا تو آخرت میں تو کچھ بھی نہ بچے گا۔ اور یہ تو معاملہ ہونا ہے کفار کے ساتھ۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا، قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، تم نے وہیں لطف اٹھا لیا ان کا، اب یہاں تو خالی آگ ہے تمہارے لیے۔
تو یہ تو کفار کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر اچھے عمل کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو اپنے مستقبل کے لیے نیکیاں کرے، آخرت کے لیے. پھر جب انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے کہیں تو کئی باتوں کا وہ خیال رکھتا ہے نا. ایک تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ فراڈ نہ ہو جائے، دوسرا وہ خیال کرتا ہے ریلائبل جگہ پیسہ رکھا ہو، وہ چاہتا ہے کہ سارا پیپر ورک جو ہے وہ آفیشیلی پورا کیا ہوا ہو، فارمیلٹیز پوری کی ہوں، قانون کے تقاضے پورے کیے ہوں. اسی طرح اللہ کے پاس جب انسان کو جمع کرانا چاہے تو قانونی کارروائی پوری کرے، لیگیلٹیز پوری کرنی ہوں گی. کلمہ پڑھ کر اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور اس میں پھر کھوٹے سکے جمع نہیں ہوتے، جھوٹی نیکیاں، نقلی نیکیاں جمع نہیں ہوتی. سنت کے حساب سے نیکیاں کرے، اصلی سکے جمع کرے. بہت سارا بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے کسی کا دنیا میں جمع ہو گیا ہو، پھر کیا ہوتا ہے، جیسے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، انہوں نے امریکہ میں اور یورپ میں اپنے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ان کا سارا اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے. یہ تو ہم مسلمانوں نے خوب سنا ہوا ہے، اکاؤنٹس کا فریز ہو جانا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان ممالک کی نظر میں اس شخص نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہوتا ہے، کوئی جرم ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں. اس کا پیسہ، اس کی محنت اس نے جمع کیا، لیگیلٹیز، فارمیلٹیز سب پوری کریں، لیکن اب جب ضرورت ہے تو پیسہ نہیں مل سکتا. بالکل اللہ کے ہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. نیکیاں جمع کرا دیں، ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ فریز کر دے اللہ کسی گناہ کی وجہ سے، اعمال حبط ہو جائیں، حبطت اعمالہم. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اتقوا اللہ فرما دیا، اللہ سے ڈرنا. نیکیوں کے غرے میں کہیں تم گناہوں پہ مت دوڑ پڑنا کہ اچھا چلو اتنی نیکیاں جمع ہو گئیں، اب گناہوں کا کیا ہے، 2-4 گناہ کر لیتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک پیالے میں پانی جمع کیا اور اس کے پیندے میں چھید کر دیا تو سارا پانی نکل جائے گا. یہ کبیرہ گناہ اس طرح چھید ہوتے ہیں نا، ساری نیکیاں نکل جاتی ہیں، سب ڈرین ہو جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتی، کلیکٹ نہیں ہوتی. تو اللہ کے پاس جمع کراؤ، اللہ سے ڈرتے رہو. کھوٹا خراب مال مت بھیجنا، آگے کاؤنٹر فیٹ کرنسی مت بھیجنا، بدعتیں مت بھیجنا، عمل صالح جمع کراؤ. اور اللہ کے ساتھ جو کانٹریکٹ، جو معاہدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ. دھوکہ مت دینا اللہ کو، یہ تو منافق کی صفت ہوتی ہے. جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو نبھاؤ. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون. تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، اور صرف مجھ سے ہی ڈرنا. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کیا جمع کیا ہے اپنے لیے. نفس، نفسہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے. نفسہ کہتے ہیں سانس کو. ہم آگے پڑھیں گے 30ویں پارے میں، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے، ہلچل شروع ہوتی ہے جب. یہاں پر نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، بنی آدم کا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا، یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا تھا، لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ نفس. حقیقت بتا دی انسان کی اپنی. انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے، اس پوری زندگی کا دار و مدار، یہ جو ہے نا آئی ایم، میں بھی کوئی چیز ہوں، اس میں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نفس کے اوپر، نفسہ، سانس کے اوپر. ایک ہوا کے جھونکے پر دار و مدار ہے ساری اکڑ کا، سارے تکبر کا، سارے ایگو کا، سارا سیلف کانشیسنس کا. جو زندگی ایک ہوا کے جھونکے پر قائم ہو اور پھر تکبر میں مبتلا ہو، یہ تو عجیب بات ہے بالکل. ایک ہوا کے جھونکے پر اس کی زندگی قائم ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی شان میں کمی آتی ہے. کتنی بڑی حماقت. اگلا سانس نہ آئے، یہ ہوا اندر نہ جائے، یہ اندر جا کر باہر نہ نکلے تو یہ ساری شان، یہ وجود، یہ اکڑ سب مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جائے. لوگ قبرستان میں پھینکائیں گے، جا کر مٹی بن جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہر سانس پہ 2 دفعہ کرنا چاہیے.
ایک شکر یہ کہ سانس اندر چلا گیا خیریت سے، دوسرا شکر یہ کہ خیریت سے باہر آ گیا۔ ہم تو کتنی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا۔ حقیقت ہے کہ اگر ہم نعمتوں کو یاد رکھیں، ہم شکایتیں چھوڑ دیں۔ آج کے دور میں بھی جو ہم بجلی جانے کی شکایت کرتے ہیں نا، سانس تو آ رہا ہے نا۔ سانس نہیں آ رہا ہو اور پورا گھر آپ کا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، تو آپ کو کیا فائدہ؟ اور ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان میں رہنے کا یہ ہے کہ صبر کے بڑے مواقع ملتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم دن میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس صبر کا آپ کو صلہ نہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں جن کے پاس چوائس ہو، کل کھڑے کھڑے وہ کہیں پاکستان چھوڑ کے کسی ملک میں چلے جائیں۔ کیوں نہیں جا رہے؟ یہاں رہ رہے ہیں۔ اگر یہاں رہ رہے ہیں، دین کی خاطر رہ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کو نہ نوازے گا؟ کیا ان کو اللہ جنت کے درجے نہ دے گا؟ اتنے صبر کے موقع کہاں ملیں گے؟ اور بتائیں، ایسی مارکیٹ کہاں چڑھی ہوئی ہے؟ اتنا سستا شیئر جنت کا کہاں مل رہا ہے جتنا کراچی میں ملتا ہے؟ پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں، ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، تو صبر کر لیں، مت بڑبڑائیں۔ جتنا خفا ہوں گے اتنا ہم آخرت کے فائدے سے محروم کر رہے ہیں، اور بڑبڑانے سے کیسی پہ فرق تو نہیں پڑے گا نا۔ اس کو جب درست نہیں کر سکتے تو صبر ہی کر لیں، کم از کم اجر تو پائیں نا۔ تو کیا برا ہے کہ چند پسینوں کے قطرے بہا کر اگر ہم جنت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، ایک ایکسٹرا، کوئی برا تو نہیں ہے نا، الحمدللہ۔ تو یعنی پوری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب نعمتوں کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس میں ٹھہراؤ آتا ہے، صبر اور شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ گھبرانے والا اور وہ ہلو کا شکار نہیں ہوتا، تھڑدلا نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، ہر بات پہ موڈ نہیں آف ہوتا اس کا۔ یہ موڈ آف ہونا، بڑبڑانا، غصہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے نا ایک طرح کا، اپنی اہمیت کا بہت احساس ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد رکھے، اس بات کا احساس، اس بات کا شعور کہ میرے رب کی مہربانی ہے تو میں زندہ ہوں، اس قابل ہوں کہ دنیا کی خوبصورتی کو، رعنائی کو انجوائے کر سکوں، محسوس کر سکوں، فیل کر سکوں۔ ایسا انسان ہر عمل سے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اور وہ کانشیس رہتا ہے، متقی ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو نہ جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ برا سلوک کر بیٹھتا ہے تو ان کو سوری کہہ دیتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں ایسا شخص خود بھی کتنا خوشگوار شخصیت کا حامل ہوگا، اور جس گھر میں، جس خاندان کا حصہ ہوگا، اس خاندان والے بھی کتنے خوش رہیں گے، ہلکے پھلکے رہتے ہیں لوگ۔ یہ آخرت کا احساس انسان کی کوالٹی آف لائف کو کتنا بہتر کر دیتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ کل کی فکر آج کو کتنا حسین بنا دیتی ہے، کتنا خوشگوار، قابل برداشت، کتنا ہلکا کر دیتی ہے۔ کاش ہم انسانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، آخرت کی فکر کریں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ نہیں، ہم آخرت کی فکر کریں گے تو یہ زندگی ہماری خوبصورت ہو جائے گی، یہ زندگی ہماری سنور جائے گی، ہم پرسکون ہو جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ ہر دکھ اللہ کی یاد سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور خوشی کے موقع پر انسان جو ہے وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ کسی بادشاہ کے بارے میں حکایت آتی ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوٹا سا جملہ ایسا لکھ دو جو کہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے، اور کسی بھی حالت میں میں آپے سے باہر نہ ہوں۔ تو سوچا کہ کیا کہیں کیا کہیں۔ بہرحال اس کی انگوٹھی پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا کہ دس ٹو شیل پاس، یہ بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا نا۔ خوشیاں ہیں تو بھی گزر جائیں گی، غم ہیں تو بھی گزر جائیں گے، آخرت نہیں گزرے گی، وہ اسٹیشنری ہے، وہ رک جائے گی آ کر، اس کی فکر کرے انسان۔ فرمائے کہ اللہ جانتا ہے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ پھر وارن کیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو بات، ترغیب دی ہے آخرت کے لیے کام کرو، اور ترہیب اور ڈرایا گیا کہ دیکھو گناہ گاروں کی طرح مت ہو جانا۔ گناہ گار وہ ہوتے ہیں، گناہوں میں وہی آگے بڑھتے ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور بھلانے سے مطلب ہے اگنور کرنا۔ اللہ کو بھولا تو کوئی بھی نہیں،
گاڈ کا نام آج بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے کہیں کہ گاڈ کیا ہوتا ہے، ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا، ایسا نہیں ہوا. تو یہاں بھلانے سے مطلب یہ نہیں کہ forgetfulness، بھلانے سے مطلب ہے اگنور کر دینا، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو اگنور کر دیا، اللہ کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے کہ اللہ بڑا ہے، ہوا کرے، اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، کرتا رہے، ہم کیا کریں. آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ، کندھے اچکا کر کہہ دینا کہ آئی ڈونٹ ریئلی کیئر، اللہ کو نہیں پسند، نا پسند ہو، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی خرابی ہے، بس یہ کافی ہے ان کے لیے. خود اپنے خدا ہیں، اپنا نفس ان کا معبود ہے. زندگی میں اللہ کی رہنمائی قبول نہیں کی، اللہ کو اگنور کر دیا. تو یہ جیسے اللہ کو اگنور کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو بھی اگنور کر دے گا اس طرح سے. وہ تو آخرت کی سزا ہے. دنیا کی سزا کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کا آپ بلوا دیا. بہت گہری بات ہے. اپنا آپ بلوا دیا سے کیا مطلب؟ کوئی بھولا ہے کہ میرا نام یہ ہے؟ کوئی بھولتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے؟ کوئی بھولتا ہے کہ مجھ کو سونا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بھولتا. بلوانے سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے، انسان کا جو اصل جوہر ہے، اس کی روح، انسان کا جو اصل مقام ہے، خلیفتاً فی الارض، اشرف المخلوقات، یہ بھول جائے گا. وہ بھول ہی جائے گا کہ میری کوئی روح بھی ہے. صرف جسم ہی جسم سمجھے گا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا. اب اس خلیفہ والی چیز کو سامنے رکھیے اور اب انسان کی تخلیق کے مراحل کو بھی دیکھتے جائیے. سب سے پہلے جسم بنا، ٹھیک ہے نا، مٹی سے جسم بنا. تو کیا اس جسم کی بنیاد پر انسان خلیفہ ہے؟ جسم تو اتنا حقیر ہے، اتنا کمزور ہے انسان کا جسم، نہ عقاب کی طرح دیکھ سکتا ہے، نہ چمگادڑ کی طرح سن سکتا ہے، نہ ہاتھی والی قوت ہے اس کے اندر، نہ کتے کی طرح سونگھ سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. جسم کے لحاظ سے تو اسفلا سافلین ہے، نچلوں میں بھی سب سے نچلا ہے، جانوروں سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے، آپ مچھر کو نہیں کاٹ سکتے، کمزور ہے نا. کبھی کسی نے مچھر کو ملیریا کروایا؟ نہیں، لیکن مچھر آپ کو کروا دیتا ہے. تو دیکھا جائے، جسم کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان کا جسم جو ہے وہ تو بڑا کمزور ہے، بڑا حقیر. یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں. کیا چیز ہے جس نے کس جسم کو خاص بنایا؟ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ جو اللہ نے جسم بنایا، سمجھیں یہ تو ایک گھر بنایا ہے. یہ جسم کی بنیاد پر، جسم کی وجہ سے خلیفہ نہیں ہے انسان. جسم کیا ہے؟ یہ تو ایک گھر ہے. کسی بھی لوکیلٹی میں جیسے گھر بنے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سپر پاور کا سفیر، ایمبیسڈر اس گھر میں رہنے آ گیا. اب اس گھر کی ویلیو ایک دم بڑھ جاتی ہے. اب وہ عام مکان نہیں رہتا، وہ ایک ایمبیسی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب جسم بنایا انسان کا، یہ تو بالکل عام آرڈنری قسم کی چیز تھی. اس کی عزت میں، شرف میں اضافہ کیسے کیا؟ اس جسم کے اندر اب اس کا مالک داخل کیا. اللہ نے روح پھونک دی. اب یہ اس کا مکین ہے، یہ رہنے والا ہے اس گھر کا. تو جسم کی رہنے والی تو روح ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو سنوار دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں، اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، تو کیا کرنا؟ فرشتوں سے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو اس جسم انسانی کو سجدہ نہیں کروایا، روح انسانی کو سجدہ کروایا ہے. اس روح کی بنیاد پر ہم خلیفہ ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جسم کی وجہ سے نہیں. یہ روح اللہ کی طرف سے آئی، اس جسم میں بس گئی. اب انسان اللہ کا ایمبیسڈر ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، اب خلیفہ بنا روح کی وجہ سے. اور اس جسم میں بسنے والی روح کو، اس کی وجہ سے انسان کو اتنی عزت ملی کہ فرشتوں جیسی مخلوق نے سجدہ کیا، اس کو مخلوقات میں اشرف کر دیا، اعلیٰ کر دیا. روح کا جسم پر کنٹرول رہنا چاہیے،
نور کی وجہ سے جو مٹھی پر خاک تھی یہ روشن ہو گئی. جیسے چراغ روشن کس چیز سے ہوتا ہے؟ مٹی کا دیا ہوتا ہے نا. تو مٹی کا دیا رکھا ہوا ہے، کیا اس میں روشنی ہوتی ہے؟ اس میں تو روشنی نہیں ہوتی. جب اس کا چراغ جلایا جاتا ہے تب کہیں جا کے روشنی ہوتی ہے. آپ نے کینڈل دیکھی ہوگی، ویکس ہوتا ہے، ویکس کے اندر بتی ڈالتے ہیں، دھاگا ڈالتے ہیں نا، اس دھاگے کو جلاتے ہیں تو پھر وہ جلتا ہے. ویکس تو نہیں جلتا، دھاگا جلتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے. یہ جسم تو صرف مکان ہے جس کے اندر ہماری روح کو رکھا گیا ہے، کنٹینر ہے جسم. اصل چیز تو روح ہے. تمام مخلوقات میں سے اللہ نے ہم کو چنا، انسانوں کو. اللہ نے ہم سے باتیں کی، رسولوں کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیغامات بھجوائے. فرام اللہ وتھ لو. اللہ کریم، اللہ رحمان کی طرف سے پیغامات ہمارے نام آئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اتنی اللہ نے ہماری عزت افزائی کی. اور اللہ کو تو انسان بہت پسند ہے جو کہ اچھی عادتیں اختیار کر لیں. اللہ یحب المحسنین. محسن انسان ہی تو ہوتے ہیں نا. جانوروں کی بات تو نہیں کی جا رہی، ہاتھی گھوڑوں کی بات تو نہیں کی جا رہی. فرشتوں کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ اللہ یحب الملائکہ، اللہ فرشتوں سے محبت کرتا ہے. نہیں، انسانوں کا ذکر آتا ہے. اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور یہ سب اللہ کی صفات ہیں. ہلکا سا نور انسانوں کے اندر چمکتا چھلکتا نظر آتا ہے. اب جب تک انسان اپنی روح کے تقاضے پورے کرتا رہتا ہے، اپنے مقام پر قائم رہتا ہے. بہت دن تک اگر اللہ سے کانٹیکٹ نہ رکھے، اللہ کا کلام نہ پڑھے، اللہ کی یاد کو تازہ نہ رکھے، رفتہ رفتہ بھولنے لگ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس دم غافل اس دم کافر. جیسے ہی غافل ہوتا ہے سمجھے کہ کافر ہو گیا. تو یہ جو ریسیپینٹ ہے روح، اگر یہ روح اندر سے مر جائے تو اب کیا اشرف المخلوقات رہا انسان؟ اب تو وہ نچلوں میں سب سے نچلا ہے، اسفلا سافلین ہے. جسٹ اے باڈی، نو اسپرٹ، نو سول ان اٹ. بیکار ہے وہ، خالی ڈبہ. اس سے ہمارے یہاں ٹیلی ویژنز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ریڈارز ہیں یا ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں، ان کی ویلیو اسی وقت تک ہے جب تک وہ ٹرانسمیشنز کو ریسیو کر سکیں، وصول کر سکیں. اب اگر ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے یا آپ کا سیل فون ہے، اگر اس کا ریسیور خراب ہو جائے، اس کا آلہ خراب ہو جائے تو بیکار ڈبہ ہے نا، کتنا بھی خوبصورت ہو. اگر میسیجز ریسیو نہیں کر سکتا یا وہ آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کروا سکتا تو وہ بیکار ہے. تو یہ جو روح ہے نا ہمارے اندر، یہ وہ ریسیور ہے. اگر یہ روح خراب ہو جاتی ہے تو انسان خالی ڈبے کی طرح ہے، بیکار، آگ میں پھینکنے کے قابل، ردی میں پھینک دیا جائے گا. جس نے روح کے تقاضوں کو بھلا دیا وہ اپنے آپ سے سمجھے کہ غافل ہو گیا. وہ بھول گیا کہ میں ہوں کون. اپنی آئیڈینٹی یاد ہی نہیں رہی اس کو. اپنے آپ کو صرف ریلیٹ کرتا ہے اپنی باڈی سے، اپنے آپ کو صرف فزیکل بینگ سمجھتا ہے اور وہ اسپریچول بینگ سمجھتا نہیں اپنے آپ کو. تو جس نے وحی کو بلایا اس نے اللہ کو بلایا، اور جس نے اللہ کو بلایا اس نے دراصل اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی ویلیو ہی نہیں پتہ چلی. تو کیا ہوتا ہے کہ انسان خلیفہ تو نہیں رہتا اللہ کا، صرف حیوان انسان بچ جاتا ہے، دی اینیمل انسٹنکٹس. اور ڈارون نے تو کہہ دیا کہ انسان ایک ہائر ایوالوڈ اینیمل ہے. صرف کوانٹٹی کا فرق ہے، کوالٹی کا کوئی فرق نہیں. یعنی خود انسان نے استعفیٰ دے دیا کہ مجھ میں نہ شرافت ہے، نہ عظمت ہے، نہ مسجود ملائک ہوں، نہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. خود استعفیٰ، ریزگنیشن خود دے دیا اس نے. اس نے کہا میں تو صرف جانور ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آئی ایم جسٹ این اینیمل. سوشل اینیمل کہہ دیتے ہیں انسان کو. اور ڈارون نے تو جو پیرامڈ بنایا ایولیوشن کا، جانوروں سے ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے، بندر سے انسان. تو کہتے ہیں کیا ہے، بندر جیسے ہی تو ہیں صرف. تو جانوروں ہی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا، اس لیول پر لے آئے اپنے آپ کو. تو جب جانوروں کی سطح پر خود کو لے آئے، ہائر ایوالوڈ اینیمل خود کو کہنے لگ گئے، اب اخلاق میں، آداب میں، نظریات میں حیوان انسانوں کا امام بن چکا ہے. اب جانوروں سے رہنمائی لیتے ہیں.
اب وہ وہی سے رہنمائی تو نہیں لیتے. اب وہ کہتے ہیں برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ، فری سیکس. جانور کون سی شادی کرتے ہیں؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان ساری فارمیلٹیز کی؟ وہ کہتے ہیں جانور کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟